قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل کہہ دے، من ينجيكم، تمہیں کون نجات دیتا ہے، تمہیں کون بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، جنگل اور سمندر کی مصیبت سے، تدعونہ، تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا، گیڑ گیڑا کر کے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، لئن انجانا، کیا پکارتے ہو، کیا چپکے چپکے پکارتے ہو، کیا گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو، پکارتے ہو اللہ کو رو رو کر کے، یہ تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے مصیبتوں میں کیا، لئن انجانا من ہذہ، اللہ تعالی اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ترجمہ ہوا۔ تفسیر کرنے سے پہلے ایک بات خاص یہ سن لیجئے کہ عرب کے لوگ حضور کے زمانے میں بھی جو کافر تھے، تو یہ اور بات ہے، سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے مختلف دیوی دیوتا تھے، سب کے نام الگ الگ تھے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ نعمت دینے والا ہے، یہ مصیبت لانے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ قحط لانے والا ہے، یہ مال و دولت سے نوازنے والا ہے، ان کے جو باطل خرافات اور عقائد تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن عرب کے لوگ تاجر بھی تھے، تجارت کرتے تھے، اور ان کا سفر کرنا ہوتا تھا، اور سفر ان کا دریائی بھی ہوتا تھا اور خشکی والا بھی ہوتا تھا، زمین سے بھی سفر کرتے تھے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور کیا اس زمانے میں بس یہی تو تھا، اور دریائی سفر کشتیاں ہوتی تھیں، اور آج کی کشتی نہیں، اسٹیمر نہیں، اور جو ہے بھاگنے والی کوئی الیکٹرانک یا مشینی کشتی نہیں، وہ سب بادبانی کشتی ہوتی تھی، بادبانی کشتی ہوتی تھی، لگا دیا جو ہے پردہ، اور جانا ادھر تو لگا دیا پردہ، اب ہوا کے جھونکے سے آگے بڑھ رہی ہے، ہوا ہو جائے ادھر، جانا ہی کشتی کو ادھر، گرا دیا پردہ، کھڑے ہیں، اب پتہ نہیں کب ہوا چلے گی، یہ سب مصیبت کا وقت تھا۔ بہرحال بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عرب کے لوگ جو تجارت کے سلسلے سے وہ سفر کرتے تھے، خواہ وہ دریائی سفر یا زمینی سفر، جب ان کو راستے میں ہلاکت کا اندیشہ ہوتا کہ اب بہت برا وقت آ گیا، لگ رہا ہے جان جائے گی، قافلہ جو ہے قافلہ برباد ہو جائے گا، قافلہ لٹ جائے گا، یا دریا میں ہے تو ڈوب جائے گا، تو وہی جو ایک بندہ، ایک مجبور بندہ، بے بس بندہ جس حال میں ہوتا ہے، وہی حالت ان کی ہوتی تھی، اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے۔ اس وقت ان کی زبانوں پر بھی ایک نام آتا تھا، وہی لفظ اللہ، یا اللہ مجھے بچا لے، اگر اس مصیبت سے تو نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں نجات دے دی، تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، اس کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، اس کے ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے، یہی سب ان کا کہنا ہوتا تھا۔ قرآن نے وہی جو ہے منظر کشی کی ہے۔ تو تفسیر میں جانے سے پہلے ایک تمہید میں نے ذکر کر دی، اب تفسیر میں آئیے۔ قل من ینجیکم، ہمارے سامنے جو آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، حضرت حفص علیہ الرحمہ کے واسطے سے، یہاں پہ ایک قرأت من ینجیکم کے بجائے من ینجیکم ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب، ہاں حضرت یعقوب نے من ینجیکم پڑھا ہے، یعنی تشدید ہٹا کر کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقرأ العامۃ بالتشدید، بقیہ سارے قراء نے من ینجیکم جیم پر تشدید پڑھا ہے، معنی وہی ہوگا۔ آگے من ظلمات البر والبحر، ظلمت کے معنی تاریکی ہوتا ہے، ظلمت کے معنی تاریکی، اور یہاں پہ جو ظلمات قرآن نے کہا ہے کہ زمین کی تاریکی اور دریا کی تاریکی، تو مراد یہ ہے کہ زمین پہ سفر کے دوران ہلاکت ہے نا، اور ایسے ہی دریائی سفر میں ہلاکت،
مصائب مصیبتیں. تو آگے کہتے ہیں تفسیر میں اے من شدائدہما و احوالہما، دریائی سفر اور زمینی سفر کی جو خطرناکیاں ہوتی تھی، جو ہولناکیاں، جو مصائب ہوتے تھے، وہ مراد ہیں. اب وہ بات آ گئی، انہوں نے ذکر کی جو میں نے آپ سے ذکر کر دی. جب عرب کے لوگ سفر کرتے تھے اور جب دریا میں ان کو کوئی مصیبت نازل ہوتی، یعنی موجیں آتی اور ہلاکت کا اندیشہ ہوتا، یا زمینی سفر ہوتا اور راستہ کچھ کا کچھ اختیار کر لیتے، یا درندے سامنے آ جاتے، یا لٹیرے سامنے آ جاتے، اس وقت وہ کیا وخاف الہلاک، ہلاکت کا اندیشہ انہیں ہوتا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو پکارتے تھے. لفظ اللہ زبان پر آتا تھا، سارے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے. تضرع و خفیہ، گڑ گڑا کر کے روتے تھے، سب رو کر کے اللہ کو پکارتے تھے. وخفیتاً، اور چپ کے بھی، اے علانیتاً وسرًا، بلند آواز میں بھی پکارتے تھے اللہ کو، وسرًا، اور من ہی من میں بھی پکارتے تھے. یہاں بھی قرأت بیان کر رہے ہیں، وخفیتاً کے بجائے قرأت حضرت عاصم کی قرأت ہے، اور ان کے شاگرد ابوبکر شعبہ ہیں، انہوں نے وخیفتاً پڑھا ہے، یعنی وخفیتاً کے بجائے وخیفتاً پڑھا ہے، معنی وہی ہوگا. من ہذہ، یعنی من ہذہ الظلمات، من ہذہ الشدائد، من ہذہ الاحوال، ان خطرناکیوں سے، ان ہولناکیوں سے، ان مصیبتوں سے اللہ نے اگر ہمیں بچا لیا، نجات دے دی، تو واقعی ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. اب شکر کی تعریف کر رہے ہیں. شکر کا معنی کیا؟ شکر تو ایک عام لفظ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شکر کیا ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں. ہوا معرفت النعمت مع القیام بحقھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو پہچاننا. اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی، اس کا یہ کام ہے، اور اس کو یہ کام میں لانا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی کا کوئی حق وابستہ ہو رہا ہے تو اس کی ادائیگی کرنا. چلیے 2 آیت ہو گئی.